بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چائے بنانے کے لیے کون سے کمال کی ضرورت ہوتی ہے؟ دین محمد اور ابرار بہترین چائے بناتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کے چونچلے ہیں کہ ڈینی کے لیے ہر کام اس کی بیوی کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اسے آنکھ مار کر کہا، غزالہ بھی موم کی پتلی ہے، تم مجھے اشارہ کرتے تو میں ہرگز نہ جاتی۔ دونوں میں سے کسی کو آواز دے کر چائے بنانے کی ہدایت دے دیتی۔ تم کند ذہن ہو، اس لیے تم کو اشارے نہیں کیے جاتے۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا، کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، کند ذہن کے لیے چابک بھی کم پڑتا ہے۔ فکر نہ کرو، کسی وقت تخلیے میں ہاتھ آ گئے تو میں سارا حساب بے باک کر دوں گی۔ ویرا سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ تم اپنے چوڑے سینے کو کتنا مقدس سمجھتے ہو۔ اب تم ہوشیار رہنا۔ میں نے سلطان شاہ کو وارننگ دی۔ ویرا ایسے ارادوں کو بہت تیزی سے عملی جامہ پہناتی ہے، دیکھا جائے گا۔ سلطان شاہ کی بے پرواہی نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے مزید کہا، میں یہ لحاظ نہیں کروں گا کہ ویرا ایک عورت ہے۔ عورت پہل کرے تو مرد کے لیے اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چائے غزالہ نے تیار کی، لیکن کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر ابرار وہاں پہنچ گیا۔ وہ چائے لے کر آیا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ سوبراج سے تھکا دینے والے مذاکرات کے بعد آپس کی ہلکی پھلکی باتوں نے میرا دماغ تر و تازہ کر دیا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے جلال کا خیال آیا اور میں نے اس کا نمبر ملا لیا۔ جلال اس وقت کسی اہم اجلاس میں شریک تھا۔ اس نے نمبر دیکھ کر میری کال وصول کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی۔ میرے لیے وہ اشارہ کافی تھا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسے یہ بتایا کہ فون پر نک اور سوبراج سے میری کارآمد گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے اجلاس سے نمٹتے ہی مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا اور فون بند کر دیا۔ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک دم جلال کیوں یاد آ گیا؟ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلگایا۔ تم اس کے عادی ہو گئے ہو، وہ جل کر بولی۔ بات بات پر تمہیں اس کا خیال آنے لگتا ہے جیسے وہ تمہارا استاد ہو۔ استاد طبلے بجاتے پھرتے ہیں، اس شریف آدمی کو یہ الزام نہ دو۔ میں نے کھولتی ہوئی خوشبودار چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا، تم نے اسے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اس طرح دی ہے جیسے تم اس کی ماتحتی میں کام کر رہے ہو۔ میرے برجستہ جواب سے وہ کھسیا گئی۔ ہم سب ایک دوسرے کے افسر اور ماتحت ہیں۔ کبھی تم نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ بار بار یہاں کیوں دوڑا چلا آتا ہے؟ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ اسے یہاں سے تازہ ترین خبریں اور نیت نئے خیالات ملتے ہیں۔ ہم سب اپنے لیے نہیں، ایک قومی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم برابری کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور پھر باہمی مشورے سے اپنی راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ وہ پالیسی ساز سرکاری اداروں سے بہت قریب ہے، اس لیے موجودہ مہم میں اس کی قریبی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ، یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں۔ پھر تم اس کے نام سے کیوں چڑ رہی ہو؟ تم نے ان دونوں سے بات کر لی تھی اور قصہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا، اس ذرا سی بات کی جلال کو رپورٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا، کچھ خدا کا خوف کرو۔ سلطان شاہ نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ یہ ذرا سی بات نہیں تھی۔ نک آخر کار واپس جا رہا ہے۔ سوبراج کی طرف سے شہر کا امن و امان خطرے میں تھا۔ شاید جلال اسی بارے میں کسی انتظامی اجلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ جلال کو معلوم رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تم خاک بھی نہیں کر رہے، خود کو درمیان میں نہ لپیٹو۔ ویرا نے جلے بنے لہجے میں بے ساختہ کہا اور سب ہنس دیے۔ سوبراج نے نک کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ یا سنیل نک کی گھات میں اس کے قرب و جوار میں منڈلانا شروع کر دے گا۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ کڑی نگرانی کا کام جلال کے پیشہ ور آدمی سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شہر میں سوبراج کی طرف سے کوئی نئی تشدد امیز کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہم اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکیں۔ ویرا نے بہت غور سے میری وہ بات سنی، پھر قائل ہو کر بولی، یہ الجھی ہوئی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھیں۔ تم بلا وجہ بات بڑھاتی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو
خاموش رہ کر اس کا نتیجہ برآمد ہونے کا انتظار کیا کرو۔ غزالہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ بات میں نہیں بڑھاتی، تم لوگ بڑھاتے ہو۔ ڈینی نے یہ باتیں پہلے ہی کیوں نہیں بتا دی، بات وہیں ختم ہو جاتی۔ چڑچڑاپن رفتہ رفتہ تمہارے مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس بار ناسے کا منصب سلطان شاہ نے سنبھال لیا۔ تم چڑھتی ہو اور سب کو تمہیں چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ ویرا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، جلال کو دعوت دی ہے تو پھر تمہیں اول خان کو بھی بلا لینا چاہیے۔ ایس ٹی ایف کے سارے اہلکار گاگ اور پیشہ ور ہیں، وہ نک کے مارنے یا سبراج کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو، میں نے کہا، ہم میں سے کوئی نک کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم نے سبراج سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ٹھکانے لگانے کی سر توڑ کوشش کرو گے۔ ویرا نے حیرت کے ساتھ مجھے یاد دلایا، میں نے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے بہت کچھ کہا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات پر عمل بھی کیا جائے۔ جلال بھی سبراج کے اس ارادے کی تائید نہیں کرے گا، یہ فیصلے بعد میں ہوں گے۔ تم اول خان کو بلانے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ اب وہ تمہارے سر پر سوار ہو گیا، مجھے سکون سے چائے ختم کر لینے دو، میں اس سے بھی بات کروں گا، اس کا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں اول خان کو فون کرنے میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو ویرا دوبارہ میرے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ فوراً اس کا نمبر ملا لوں۔ موبائل فون پر رابطہ ہونے پر پتا چلا کہ وہ سبزی منڈی کے علاقے سے گزر رہا تھا اور سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ جلدی آؤ، ویرا بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اول خان کو یہ پیغام دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ چند منٹ بعد اول خان آ پہنچا۔ اس کے بشرے سے تکان اور افسردگی کے آثار جھلک رہے تھے، چہرہ گرد آلود ہو رہا تھا، معلوم ہو رہا ہے کہ کسی محاذ سے آ رہے ہو۔ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاتھ منہ دھو لو، پھر چائے کی پیالی پر باتیں ہوں گی۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں محمود آباد سے آ رہا ہوں، وہاں کے حالات بہت بگڑ گئے تھے، متعدد گاڑیوں، دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، 15-20 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ غنیمت ہے کہ کسی ہلاکت کے بغیر حالات پر قابو پا لیا گیا۔ میرے آدمی رینجرز کے ساتھ گشت پر ہیں، اس وقت وہاں اعلان کے بغیر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے سوبراج کے پیدا کیے ہوئے فتنے کی تفصیل بتائی اور سلطان شاہ کے کمرے کی طرف ہو لیا۔ گھٹنے ہر حال میں پیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ویرا نے دبی زبان سے کہا، یہ مثال تمہیں کیوں یاد آ گئی؟ غزالہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے ہمارے کمروں کی طرف نہیں گیا، ایک پٹھان نے منہ دھونے کے لیے دوسرے پٹھان کا کمرہ پسند کیا ہے، ویرا اسی دبی آواز میں بولی۔ تم بہت اشارہ انگیز اور فطوری عورت ہو۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے ملامت کی، جہاں کچھ نہ ہو وہاں تم فساد کھڑا کر سکتی ہو۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ تم عورت ہو، میرے کمرے میں غزالہ بھی رہتی ہے، وہ عورتوں کے زیر استعمال کمروں میں بے دھڑک ہو کر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کے لیے سلطان شاہ کا باتھ روم سب سے زیادہ موزوں تھا، وہ اسی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا۔ اول خان غسل خانے سے تازہ دم ہو کر سلطان شاہ کے ساتھ واپس آیا تو میں نے اسے کچھ بتانے کے بجائے محمود آباد کے بارے میں بات چھیڑ دی۔ میری خواہش تھی کہ کچھ دیر میں جلال بھی آ جائے تو ان دونوں کی موجودگی میں نک اور سبراج کا ذکر کیا جائے۔ محمود آباد میں چھوٹے موٹے کام کرنے والے ناخواندہ ہندوؤں کی خاصی تعداد آباد تھی۔ ان کا مندر عام طور پر مکفل رہتا تھا، خاص مواقع پر اس کا تالا کھول کر جھاڑ پونچھ کے بعد عبادت کی جاتی تھی۔ وہاں نامعلوم افراد نے چلتی گاڑی سے آتش گیر بم پھینک کر آگ لگائی تو وہ خبر پھیلتے ہی ہندوؤں کی آبادی میں سخت اشتعال پھیل گیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت پوری ہندو آبادی اپنے مندر پر جمع ہونے لگی۔ آگ سے مندر کی عمارت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، شعلوں پر بروقت قابو پا لیا گیا، مگر وہ واقعہ سنگین تھا۔ مشتعل ہجوم نے سڑکوں اور گلیوں میں پھیل کر سانگ باری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دکانیں تیزی سے بند ہونے لگیں، ٹریفک کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اسی دوران میں کچھ ہندو لڑکے ایک درگاہ میں گھس گئے جس میں مسلمان تماشائی بفر کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ پولیس کی بروقت آمد کی وجہ سے وہ محاذ آرائی زیادہ زور نہیں پکڑ سکی، لیکن چند گھروں سے ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشتعل ٹکڑیاں گلیوں میں پھیلی رہیں، متعدد افراد کو بے رحمی سے زد و کوب کیا گیا، چند افراد کو چاقوؤں کے زخم آئے، ان میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ حالات کا وہ رخ دیکھ کر علاقے کے بزرگ میدان میں آ گئے۔ کئی تھانوں کی نفری کے علاوہ رینجرز کی طلبی کے بعد
تشدد امیز واقعات کا سلسلہ کم ہوا، لیکن لوگوں میں اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ اندیشہ یہ تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد وہاں خون ریزی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کرفیو کا باضابطہ نفاذ انتظامیہ کی بدنامی تھی۔ تشدد کی لہر پر قابو پانے کے لیے متاثرہ علاقے کے رہے سہے بازار بند کرا دیے گئے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں محدود ہو جانے کا حکم دیا گیا، تو حالات میں تیزی سے بہتری آئی اور مار داڑ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ان سخت اقدامات کے باوجود دونوں طرف لاٹھ بردار لڑکوں کی ٹولیاں دیکھی جا رہی تھیں، جو پولیس یا رینجرز کی گاڑیوں کے نمودار ہوتے ہی تنگ گلیوں میں بھاگ کر روپوش ہو جاتی تھیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے پورے علاقے میں دو دو کی ٹولیوں میں مسلح سپاہیوں کی پیدل نفری پھیلائی جا رہی تھی تاکہ رات امن و امان سے گزر سکے۔ شبراج کراچی کا قدیم باشندہ تھا، وہ شہر کی نبض سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اسے شہر کے مختلف علاقوں میں آباد ہندوؤں کی نفسیات سے بھی واقفیت تھی۔ اس نے شہر میں بد امنی پھیلانے کے لیے جان بوجھ کر اس حساس علاقے کا انتخاب کیا تھا جہاں انتظامیہ کی ذرا سی غفلت سے بڑے پیمانے پر خون ریزی ہو سکتی تھی۔ یہ شبراج کی شیطانی کھوپڑی کا کمال تھا کہ اس نے فساد کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ایک مندر کا انتخاب کیا تھا۔ مذہبی جنون انسانوں کو آپس میں لڑانے کا سب سے توانا جذبہ ہوتا ہے، اور شبراج نے اپنی مذموم مہم کی ابتدا اسی نقطے سے کی تھی۔ شبہات سب کو تھے کہ مندر کی تباہی راج محل کی آتش زنی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی تھی۔ جب میں نے اول خان کو یہ بتایا کہ مندر میں شبراج ہی نے آگ لگوائی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ رپوشی کے دوران میں شبراج کو اپنے ہم مذہب لوگوں کی مظلومیت سے کیا فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ ہاں، سرے سے فائدے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اپنا گھر جلا دینے کے بعد شبراج کا مقصد صرف امن و امان کو تباہ کرنا تھا، اور وہ اپنی پہلی کوشش میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ وہ اس روز کا ایک سلگتا ہوا موضوع تھا۔ اول خان کی فراہم کی ہوئی چشم دید معلومات کی روشنی میں پورے زور و شور سے گفتگو کا دور چل رہا تھا کہ جلال بھی آ پہنچا۔ محفل میں شامل ہونے کے بعد جب اسے موضوع سخن کا علم ہوا تو اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ وہ اسی سلسلے میں کمشنر ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شریک تھا۔ وہاں فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر شہر بھر کے مندروں پر سخت حفاظتی پہرے بٹھا دیے جائیں۔ میں تمہارے فون کی وجہ سے وہاں سے اٹھ آیا، ورنہ اجلاس ابھی جاری ہے۔ جلال نے بتایا وہاں یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے کہ شبراج کو کیسے زیر کیا جائے۔ وہ اس وقت زخمی لومڑی کی طرح بڑکا ہوا ہے، اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ میں نے اسے بتایا وہ پورے شہر کو ہلا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کے استفسار سے پہلے میں نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تم کامیابی سے اپنا دوہرا کردار نبھا رہے ہو۔ میری خاموش ہو جانے پر جلال نے بے ساختہ کہا، ذہانت اور حاضر دماغی کے بغیر ایسی کامیابی کا دور تک تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ 2 دن کے لیے اپنے تخریبی منصوبے التوا میں رکھنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ آج کے تجربے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ خطرناک تخریبی ذہن کا مالک ہے۔ اول خان نے سنجیدگی سے کہا، ان 2 دنوں میں ہمیں اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ویرا بولی، سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ اس سلسلے میں کونسل خانے والے کراچی کی انتظامیہ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جلال نے انکشاف کیا۔ میٹنگ میں DIG کی زبانی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اپنے کمانڈوز کے بارے میں ایک انوکھی کہانی لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈینی بھی شبراج سے ملا ہوا ہے، ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ میں نے تفکر امیز لہجے میں پوچھا۔ امریکی شہریوں کو کراچی میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے، جلال بتانے لگا۔ کل رات ان کے 2 کمانڈوز تھوڑی سی شراب پی کر سرور کے عالم میں شہر کی سیر کو نکلے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رات گئے شہر میں انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ میٹروپول ہوٹل کے قریب ایک خوبصورت اور خوش پوش لڑکی نے اشارے سے انہیں روکا اور ان سے لفٹ مانگی۔ وہ دونوں اپنے گھروں سے دور کئی مہینوں سے یہاں سفارتی عمارتوں کی اندرونی حفاظت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ عورت کے شہر میں آ گئے۔ انہوں نے عورت کو اگلی سیٹ پر اپنے درمیان بیٹھنے کی پیشکش کی، جو اس نے ہنستے ہوئے قبول کر لی۔ لڑکی بیٹھتے ہی ان سے بیت
تکلف ہو گئی۔ وہ شہر کی ویران سڑک پر گھومتے رہے۔ لڑکی نے انہیں اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ دونوں فوراً راضی ہو گئے۔ سولجر بازار میں اس عورت نے اپنے گھر کے قریب گاڑی رکوائی تو وہاں پہلے سے ایک گاڑی میں 2 افراد بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عورت گاڑی سے اترتے ہی تیزی سے زینوں پر چڑھتی چلی گئی۔ دونوں مرد اپنی گاڑی سے نکل کر کمانڈوز پر ٹوٹ پڑے۔ وہ شراب اور عورت کے نشے میں تھے، مار کھا گئے۔ ان کی اس کہانی کے چیتھڑے اڑائے جا سکتے تھے۔ لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ وہ کمانڈوز اس راستے سے گزریں گے؟ اسے یہ یقین کیوں تھا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کے گھر کے باہر 2 آدمی کب سے موجود تھے اور کب تک وہاں کھڑے رہتے؟ DIG کا کہنا ہے کہ ان کی وہ کہانی خاموشی سے لے لی گئی ہے۔ اس طرح انہوں نے سنیل کی بیوی کو بھی گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ ویرا بولی۔ ہاں، زندہ بچ جانے والے کمانڈو کا کہنا ہے کہ وہ دیکھتے ہی اس عورت کو پہچان لے گا۔ جلال بولا۔ اس لیے کہ وہی اوپر گیا تھا، اس نے شیبا کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا ڈینی کے بارے میں وہ اس وجہ سے پوری یقین ہے کہ اس واردات میں زہریلی سوئیاں استعمال ہوئی ہیں۔ انہوں نے سنیل کا نام نہیں لیا مگر مکان کی نشاندہی کر کے اسے بھی نامزد کر دیا ہے۔ پھر اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ اول خان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ رپورٹ فائل کر دی جائے گی۔ یہ سفارتی ہیلا سازیاں ہیں۔ پاکستان میں اس کمانڈو پر مقدمہ نہیں بن سکتا، اس لیے رپورٹ پر جرا بے سود تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کاغذی خانہ پوری کی ہے۔ انہیں اپنے سفید جھوٹ کا علم ہے، وہ کارروائی پر اصرار نہیں کریں گے۔ کبھی انہوں نے یہ مسئلہ اٹھانا چاہا تو ان کی رپورٹ کے سارے جھول ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سفارتی معاملات میں ایسے خاموش سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ انہوں نے مجھے سوبراج کا حلیف کیسے بنا دیا؟ میں نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ ڈینی ایک مدت سے رپوش ہے، اب سوبراج نے بھی وہی راہ اختیار کی ہے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ بھی بدترین سزاؤں کے مستحق ہیں۔ ڈینی امریکہ کو مطلوب ہے، سوبراج پاکستان کو مطلوب ہے اور وہ ان دونوں کی گرفتاری میں بھرپور مدد فراہم کریں گے۔ ویرا نے سوال کیا۔ میٹنگ میں DIG نے یہ تمام باتیں سب شرکاء کے سامنے بتائی ہے۔ وہ اس مہم کے لیے اپنے جدید ترین آلات بھی فراہم کریں گے، جن میں فون اور انسانی آواز کی مدد سے کسی شخص کے ٹھکانے کا پتہ چلانے والے حساس ترین آلات بھی شامل ہیں۔ ان کی اس چال میں ہرگز نہ آنا، ویرا نے بے ساختہ کہا۔ آلات دیں گے تو اس کے ساتھ ان کے ماہر بھی آئیں گے۔ وہ مقامی انتظامیہ میں گھسنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ایک بار ان کو ذرا سا موقع مل گیا تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جلال کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تیر گئی اور اس نے کہا مجھے بھی یہی خدشہ تھا۔ میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ ہمارے آدمیوں کو تربیت دیں تو ہم ان کے آلات بھی لے لیں گے۔ عملے کے ساتھ آلات ہمیں قبول نہیں ہیں۔ کمشنر اور DIG میرے ہم خیال تھے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کیا ان سے عارضی طور پر مدد لے کر سوبراج کا سراغ لگانا ہمارے لیے سود مند نہیں رہے گا؟ اول خان نے پوچھا۔ سوبراج کے لیے وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں، اس بات پر رضامند ہو جائیں گے۔ وہ موقع دیکھ کر پیشکش کر رہے ہیں، ورنہ وہ منہ مانگے داموں پر بھی ہم جیسے ملکوں کو ایسے حساس اور جدید ترین آلات کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ جلال نے اول خان کی تجویز سے ذرا بھی اتفاق نہیں کیا۔ ان کے چنگل میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ ہم مردانہ وار سوبراج کا مقابلہ کریں اور اپنے نقصانات کی پرواہ کیے بغیر اسے تباہ کر دیں۔ ویرا جلال سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی۔ سوبراج کی ذات اس طلسمی حصار سے باہر آ چکی ہے جو سرکاری مراعات نے اسے فراہم کیا ہوا تھا۔ میں نے جلال سے مخاطب ہو کر کہا ہم سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمیں ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے اختیار کر کے اسے زیر کرنا پڑے گا۔ تم نک والی بات کیوں نہیں بتاتے؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر اضطراری انداز میں کہا اس وقت وہ آسانی سے چارہ بن سکتا ہے۔ میں وہی بتانے جا رہا تھا۔ سوبراج اس وقت نک سے اپنا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ نک پرسوں پاکستان سے چلا جائے گا۔ سوبراج نے مجھے بھی نک پر ہاتھ ڈالنے کا مشورہ دیا ہے مگر وہ مجھ پر انحصار نہیں کرے گا۔ سوبراج اور سنیل میں سے کوئی ایک اس پر مہلک وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ نک کا پیچھا کیا جائے تو اس کی گھات لگانے والے کو پکڑا جا سکتا ہے، دوسرا آسانی سے ہاتھ آ جائے گا۔
تمہاری تجویز معقول ہے، خرابی یہ ہے کہ نک اپنے گرد و پیش سے اتنا غافل نہیں رہے گا کہ 2 آدمی اس کا پیچھا کریں اور وہ بے خبر رہے۔ جلال نے سوچتے ہوئے کہا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ اول خان بولا، اس طریقہ کار میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہم نک کو ان دونوں کے ہاتھوں مرنے سے بچا سکیں گے۔ کیوں؟ اسے تم کیوں بچانا چاہتے ہو؟ جلال نے حیرت سے پوچھا۔ پالیسی؟ اول خان پریشان ہو کر جلال کا منہ تکنے لگا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر امریکیوں کا مزید خون بہنے سے شدید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاتھ صاف رہنے چاہیے، جلال نے مضبوط لہجے میں زور دے کر کہا۔ تم نے کل رات ایک کمانڈو کو صحیح موقع پر مار دیا۔ میں نے ایک لفظ کہا، نہ کوئی مشکل پیدا ہوئی۔ اب صوبراج یا کوئی اور نک کو مار دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے اچھی بات ہوگی، اول خان نے مسرت سے کہا۔ جلال کا جواب سن کر سب کے چہروں پر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ ایسے معاملات میں ہمدردیوں کی گنجائش نہیں ہوتی، کبھی کبھی مجبوریوں کے تحت رعایتیں دینا پڑتی ہیں، اور وہ آج بھی دی جا رہی ہیں۔ اس دوران میں کوئی موقع ہاتھ آتا ہے تو ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، جلال نے وضاحت سے کہا۔ اول خان کی حیرانی اپنی جگہ بجا تھی۔ میرے لیے بھی ایک نئی خبر ہے کہ صوبراج اور نک کی لڑائی میں ہمیں تماشائی یا ریفری کا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنے مقدروں کا فیصلہ وہ آپس میں لڑ بھڑ کر خود کریں گے۔ میں نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں سے کون کس کے ہاتھوں مرتا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک امریکی کمانڈو کی ہلاکت پر ان کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کر کے میں نے خاموشی سے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، جلال نے قدرے بے آرامی سے جواب دیا۔ کمانڈو کے بارے میں تمہاری خاموشی میرے لیے حیران کن رہی تھی۔ میں سمجھا کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے تم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تم یہ سوچ کر بھی خاموش رہ سکتے تھے کہ تمہاری کسی تنقید سے مرنے والے کمانڈو کی لاش میں جان نہیں پڑ سکے گی، ویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری رائے سامنے آنے کے بعد اب بہت بڑی گھٹن دور ہو گئی ہے۔ امریکیوں کے تعاون کے بارے میں ہم نے انتظامی سطح پر اپنا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کل صبح ایک مرحلہ درپیش ہے، جلال نے قدرے توقف کے بعد آہستگی سے کہا۔ DIG نے کونسل خانے کے ایک افسر سے پہلے سے وقت طے کر لیا تھا۔ کل صبح 9 بجے تم کو میرے ساتھ وہاں جانا ہے۔ DIG بھی وہاں ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہاں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہم تینوں ان کے نمائندوں سے تعاون کے سوال پر رسمی مذاکرات کریں گے اور آخر میں انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اس کے لیے میرا جانا ضروری نہیں ہے، یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، میں نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ وہاں نکتہ آفرینی کی ضرورت ہوگی، وہ تعاون کے لیے ہر طرح سے دباؤ ڈالیں گے، وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ جلال نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے لیے وہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی، وہاں نک سے بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی زخمی شیر کی کچھار میں جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہو۔ توقع یہ تھی کہ صوبراج کو بہلا پھسلا کر کسی طرح بینکاک سے کراچی بلا لیا جائے تو اس پر ہاتھ ڈالنا آسان ثابت ہوگا اور 2-4 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اس کا قصہ نپٹا دیا جائے گا، لیکن آثار کچھ اچھے نہیں تھے۔ صوبراج کا ماضی جو کچھ بھی رہا ہو، تازہ ترین حقیقت یہ تھی کہ قدرت نے اسے عزت و دولت اور شہرت جیسی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن وہ گندی نالی میں پنپنے والا ایک گندا کیڑا تھا جسے قسمت کے عطا کیے ہوئے وہ بے مثال انعامات راس نہیں آ سکے۔ وہ درپردہ اپنی گنہونی مصروفیات میں مشغول رہا، اور جب اس کے کرتوت ہاتھ سے تجاوز کر گئے اور حاطف غیبی نے اس کی لگام کھینچی تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ وہ بنیادی اور فطری طور پر زیر زمین دنیا کا آدمی تھا، جسے محض اپنے مقدر کی خوبی کی وجہ سے خوب پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا تھا۔ برا وقت آتے ہی وہ کسی تردد کے بغیر اپنی عزت، شہرت اور ساکھ سے دست بردار ہو کر زیر زمین چلا گیا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں پہلے سے اس کے متوقع اقدام کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ مجھے یہ خوش فہمی رہی تھی کہ وہ منظر عام پر رہ کر اپنے تمام تر اثر و رسوخ اور وسائل سے ہمارا مقابلہ کرے گا، لیکن وہ میری توقعات کے برعکس بزدل ثابت ہوا۔ آسانی سے حاصل کی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے بہت آسانی کے ساتھ کنارہ کش ہو گیا۔ بڑے شہر میں اس کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کا تعلق انسانوں کے اس صفاق قبیلے سے تھا جو اپنی
اپنی تحویل میں آئے ہوئے ہر ذی روح کو اپنا حقیر غلام تصور کرتے ہیں، اس کے نزدیک ماں باپ، بیوی اور بچوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ان سب کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ملکیت تصور کرتا تھا۔ جب تک قسمت اس پر مہربان رہی وہ ان سب پر مہربان رہا، وقت بگڑا تو وہ ان سب سے آنکھیں پھیر کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر کہیں رپوش ہو گیا۔ شبراج کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے یکا یک رپوش ہو جانے سے اس کے اہل خانہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کے وہ رشتے ویسے بھی کمزور ہی تھے۔ میرا یہ مشاہدہ اور اندازہ تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عام طور پر راج محل سے دور اور اپنے آبائی گاؤں میں رکھتا تھا تاکہ اسے راج محل کی محفوظ چار دیواری میں اپنے کھیل کھیلنے کی مکمل آزادی میسر رہے۔ وہ اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں خود کو اپنے ملازموں کے حصار میں زیادہ محفوظ اور آزاد تصور کرتا تھا۔ اس نے تنخواہوں اور باری انعامات کے ذریعے اپنے ملازموں کی زبانیں بند کی ہوئی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ انہوں نے شبراج کے اہل خانہ کو اس کی مذموم سرگرمیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ شبراج کا صرف ایک ملازم اس کا گہرا رازداں تھا، اسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان حالات میں یہ امید ابس تھی کہ شبراج کے اہل خانہ یا خاندان والوں پر محنت کر کے اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی بات معلوم کی جا سکے گی۔ شبراج ایک شاطر مجرم تھا، وہ بھانپ چکا تھا کہ ہوا کا رخ اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ اس نے کسی لالچ میں مبتلا ہوئے بغیر اولین موقع پر صحیح فیصلہ کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رپوشی کی راہ اختیار کر لی۔ وہ ایک طویل عرصے سے دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ ایک طرف وہ معزز سیاستداں کے روپ میں کامیاب زندگی گزار رہا تھا تو دوسری طرف کوبرا بن کر FBI، CIA اور راہ کے آدمیوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شبراج سے کوبرا کا روپ دھارنے کے لیے وہ درمیان میں حشمت بن کر ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا کرتا تھا۔ اس کا وہ تیسرا روپ صرف ہوٹل والوں کے لیے مخصوص تھا کیونکہ وہ شبراج بن کر وہاں جانا چاہتا تھا اور نہ ہی کوبرا کے راز کو تشت ازبام کرنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ ہوٹل والوں سے صرف یہ تصدیق ہو سکی تھی کہ شبراج کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کا اضافہ کرنے کے نتیجے میں حشمت کا چہرہ وجود میں آ جاتا تھا۔ وہ شبراج کے خلاف سب سے بڑی شہادت تھی، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے راج محل کو آگ لگا کر ان چھوٹی موٹی شہادتوں کو خود ہی بے وقت بنا دیا تھا۔ اس کے برسوں پرانے جرائم کا سارا ریکارڈ راج محل کی آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ شبراج منظر عام پر رہ کر باوقار انداز میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ثبوت اس کے خلاف کام آ سکتے تھے، لیکن اس نے اپنے مسکن کو پھونک کر برسر عام اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے بعد شبراج کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جرائم سامنے تھے مگر مجرم رپوش تھا۔ اس وقت $1 ملین کا سوال یہ تھا کہ شبراج شہر کے کس حصے میں چھپا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں رات بھر وہی سب باتیں خوابوں کی صورت میں گردش کرتی رہیں اور صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا ذہن شبراج کے پیدا کیے ہوئے مسائل سے بوجھل تھا۔ تم کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ ناشتے کی میز پر مجھے خاموش اور فکر مند پا کر ویرا نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بتایا، رات کو خواب میں شبراج پریشان کرتا رہا، اسے تم نے بلا وجہ اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ریاست سے لڑ کر کوئی بھی شخص زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مجرم ہو یا نہ ہو، آخر کار موت اس کا مقدر بنتی ہے۔ بعض اوقات تم خاصی بہکنے لگتی ہو۔ سلطان شاہ نے پیالی سے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا، تم زندہ ہو کیسے کہہ سکتی ہو کہ ریاست سے لڑ کر زندگی گنوانے کا ذاتی تجربہ رکھتی ہو؟ تم احمق ہو، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جیمی لائٹ میرا باپ تھا اور وہ وائٹ ہاؤس کی حدود میں پر اسرار حالات میں مارا گیا تھا۔ ویرا نے چڑھ کر وضاحت کی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔